اب میں چند روایات آپ کے سامنے ایک دو پڑھتا ہوں حدیث سے، جن میں عموم کا ذکر، یہ ابھی میں خاص کا نہیں کر رہا، خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کا نہیں کر رہا، وہ بعد میں آتی ہیں۔ پہلے میں وہ چند روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کا بیان ہے۔ مفتی صاحب کی کتاب سے بھی میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، کہ اور یہ شیخ عبداللہ الکامل جو ہیں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن الکریم و روایت الاخبار الواردہ فی ولادت نبی من الانبیاء او ولی من الاولیاء و مدحہم بافعالہم و اقوالہم۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن کریم کی جو ممکن ہو اس کی تلاوت کی جائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی ولادت کے حالات جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جائے، اس کی روشنی میں ان کی تعریف کرنا، ثنا کرنا، ان کے افعال اور اقوال کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب میں پچھلی بار مفتی صاحب کا بھی پڑھایا ہوا، میں نے آپ کو دوبارہ ایک اور بزرگ کا بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا تذکرہ کرنا، اب وہ کسی وقت بھی ہو۔ اب وہ ولادت کے تذکرہ کرنے پر میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، ولادت کے وقت کو، دن کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا۔ سب سے پہلے مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کتاب الصیام کے اندر۔ اس کا صرف میں اشارہ دوں گا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ذاکا یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کے دن کو خاص کر روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میرا میلاد ہے، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن کو ہوئی، اور آپ پر وحی جو ہے وہ بھی اسی دن ہوئی، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی پیر کے دن کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کے دن۔ تو حضور نے اس دن کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سنت سے ہمیں اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اصل مل گئی۔ اصل کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت سے جب حکم تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ شرعی احکام کے خلاف تو نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں، یہ آپ کے کسی فعل کے خلاف تو نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں۔ تو اب جب ہم اس طرح سے میلاد کو دیکھیں گے کہ کیا میلاد کے دن کو یاد کرنا، صرف میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میلاد کے دن کو یاد کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، یہ صرف میں پہلی سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، پہلا سٹیپ۔ تو اس کا جواب کوئی بھی مفتی یہ دے گا کہ نہیں، کیوں کہ میلاد کے دنوں کا، میلاد کے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو منایا، کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے۔ اب کو مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ کہ لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کی آپ بالکل وری نہ کریں کہ میلاد کے دن کو روزہ نہیں رکھتا، پیر کے دن کو روزہ نہیں رکھتا۔ لاکھوں دنیا روزہ رکھ کر اس صورت میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ الحمدللہ میلاد منانے والے لاکھوں لوگ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور کے میلاد کو اس صورت میں یاد کرتے ہیں، اس صورت میں مناتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ میلاد کی مختلف صورتیں ہیں، اب ان کا بھی آگے چل کر میں بیان کروں گا، اس میں ایک یہ ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ محفل کرنا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس، بہت سے علماء کی لکھی ہیں، حکم الاحتفال بالمولد النبی، اس کے اوپر زیادہ محفلوں کا زور دیا گیا ہے کہ محفل کرنا میلاد کی یہ کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو روزہ رکھ لیا حضور نے، ٹھیک ہے، میلاد کی ایک منانے کی روزے والی صورت ہو گئی، اب یہ بتائیں کہ محفل کرنا یعنی حکم الاحتفال، محفلوں کا حکم کہاں ہے؟ اب آج میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں وہ عرض کر رہا ہوں جس میں محفل کا ذکر ہوگا، اور یہ بھی ذکر عموم کا ہے، خصوص کا نہیں ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے کی بات نہیں، کسی وقت بھی محفل میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عموماً یہ روایت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے، چونکہ اس کو جو ہے نا اس کو صحیح حاضہ حدیث صحیح کہا گیا ہے شعیب الارناؤت نے، اس لیے میں اس کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل سے۔ وہ کہتے ہیں مشہور حدیث ہے، ہمارے نور ٹی وی کے اسٹیج سے الحمدللہ میلاد النبی کی جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں صرف اس کو، حدیث آپ کو آتی ہے، سنی بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت محفل میلاد کا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمة لکم وکان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عنہ حدیثا منی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمة لکم وانی اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ مسند احمد میں بھی ہے، حافظ ابن مندہ نے بھی اس کو ذکر کیا، طبرانی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے مرحوم بن عبداللہ العزیز کے ترجمے میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے ھذا حدیث صحیح۔ حافظ مزی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، اب میں بامحاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا؟ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ کیا۔ صحابہ نے خاص یہ جلسہ کیا، اور یہ لفظ بھی ہے ما اجلسکم۔ عام بندہ ترجمہ کرے گا تو کرے گا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، لیکن مجھے معاف کیجئے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم نے یہ جلسہ کیوں کیا، کیونکہ جلسے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ذکر کریں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ جلسہ ہی تھا، وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعی اس لیے جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو تو تم حلف اٹھاؤ۔ انہوں نے حلف اٹھایا تو حضرت امیر معاویہ انہوں نے حلف اٹھا کر کہا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو اس لیے میں نے تم سے حلف لیا کہ اور یا میں تم پر کوئی الزام دے رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے ایک پرانا واقعہ سنانے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمہاری طرح کچھ لوگوں نے جلسہ کیا مسجد نبوی کے اندر، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کنورسیشن کی، لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹھے کون تھے؟ صحابہ۔ اور جلسہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اب میں وہ حضرت امیر معاویہ والی بات ختم ہوگی کیونکہ امیر معاویہ تو آپ حدیث سنانے لگے ہیں۔ تو ان کے پاس کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سوال کیا، فقال ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے، کیوں جلسہ کیا؟ وہ کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام۔ ہم یہاں دو کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو مقصدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جلسہ کیا۔ ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے بہترین کس نے کی ہے؟ اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا سب سے بہترین کی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ تو جو اللہ نے قرآن میں حمد و ثنا بیان کی اپنی، اسی کا تذکرہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جلسے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ ایک بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر وہ آپ کو بتا دوں یہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ وقراءۃ ما تیسر من القرآن و روایت الاخبار الواردہ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے، اجتماع کیا جائے، اور قرآن میں کیا ہے؟ حمد خدا ہے، نعت مصطفیٰ ہے، نعت اولیاء ہے، اور اعمال صالحہ کے کرنے کا حکم، طریقہ اور تذکرہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم پر آپ کو بھیج کر آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے نا، کہ ہمیں اسلام پر گائیڈ کیا ہے اور اسلام کے اوپر اسلام کی ہدایت دی ہے آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور شکر۔ شکر کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، کس بات کا شکر ہے؟ کہ اللہ نے حضور کو بھیجا۔ آج اس بات کا شکر ہے، ویسے تو ہم شکر کرتے ہیں
اس نے ہمیں آنکھیں دی, ہمیں وجود دیا, ہمیں چلنے کو زمین دی, کھانے پینے کا دیا, سب شکر کرتے ہیں. لیکن ان میں سے بڑا شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا آنا, مصطفیٰ کا تشریف لانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شکر کر رہے ہیں حضور کے آنے کا. تو حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ جلسہ کیا کرنا تھا, آپ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں اور خدا کا یہی شکر کر رہے ہیں اور اس کا احسان بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو تم کو جھنجھوڑ کے پوچھا ہے نا اس لیے بیٹھے ہو, یہ تم پر تہمت نہیں تھی, اور جو تم سے حلف لیا ہے کہ قسم اٹھاؤ یہ تم پر تہمت نہیں تھی, بلکہ بات یہ تھی کہ میں تمہیں اس جلسے کی عظمت بتانے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہیں ذرا ہوشیار کر رہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ. یہ تمہارا جو جلسہ ہے نا خدا کا ذکر کرنا اور شکر کرنا اور میری آمد کے بارے میں باتیں کرنی, یہ بات معمولی نہ سمجھنا. اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو جو ہے نا وہ جگا رہا تھا, تیار کر رہا تھا. اور سنو میرے پاس ابھی جبرائیل آئے ہیں, اور وہ جو جبرائیل آئے ہیں وَإِنَّهُ اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی, جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے تم یہاں جلسہ کر رہے ہو نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور تمہارے اس جلسے کا ذکر ان ملائکہ میں کیا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تمہارے اس جلسے کا ملائکہ کے اندر. اور جلسہ کس بات کا تھا؟ وہ جلسہ تھا حضور کی آمد کے ذکر کرنے کے بارے میں. اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گزر رہا ہوگا بعض کے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر کیا, حضور کی آمد کا اللہ کا شکر ادا کیا, لیکن وہ میلاد کیسے ہو گیا؟ میلاد اس طرح سے ہو گیا کہ میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور کی آمد کے ذکر کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا, حضور کا تذکرہ کرنا, یہی تو میلاد ہے. یہی تو صحابہ نے کیا. اسی کو کنفرم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, اسی کو کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اسی کو کنفرم خدا نے کیا, اسی کو کنفرم مصطفیٰ نے کیا.